ایسی جھوٹی کہانیاں بسا اوقات پیش کی جاتی ہیں کہ عورت کو بدنام کر کے اس کے حق سے محروم کرنے والی وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، قضاء میں بھی اور عدالتوں میں بھی۔ یا یوں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ان ملکوں میں کہ عورت کی کچھ جائیداد یا نصف جائیداد عدالتوں میں جا کر ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر ناجائز قرار دیتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ رشتہ دار بیوہ کو اس لیے شادی نہیں کرنے دیتے کہ اس عورت کے خاوند کی جائیداد پر ان کا تصرف رہے اور قبضہ رہے۔ یہ واقعات آج کل بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، بہت ساری شکایتیں آتی ہیں۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن کی 1500 سال قبل قرآن کریم نے بیان فرما کر ان سے بچنے کی طرف توجہ دلا دی مردوں کو، تاکہ عورت کے حق قائم رہیں۔ پھر بعض دفعہ رشتہ دار عورت کو اس کی مرضی کے خلاف اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کر لے جو ان کے عزیزوں میں سے ہے، تاکہ فوت شدہ خامند کی جائیداد جو ہے وہ باہر نہ جائے۔ خامند بعض دفعہ غلط طریقے سے عورت کی جائیداد ہتھیار لیتے ہیں، جیسا میں پہلے ہی بیان کیا، ان ملکوں میں بھی ہوتا ہے قانونی کارروائیاں کر کے۔ بعض دفعہ یہ کام خامند کے رشتہ دار اس کے مرنے کے بعد بھی کرتے ہیں، اگر خامند نہیں کر رہا تو خامند کے رشتہ دار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات طلاق وغیرہ کی صورت میں جو تحفے وغیرہ دیے جاتے ہیں انہیں واپس لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مطالبہ جو ہے تحفوں کا یہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں اکثر آتا رہتا ہے۔ غرض قرآن کریم اس طرح ایک عورت کے حقوق قائم کرتا ہے اور ان کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی اور دین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ منع ہیں اور عورت کو اس کے حق سے محروم کرنے والی بات ہے۔ اس کو عورت کو اس کی بیوگی یا طلاق کے بعد اپنی مرضی کی شادی کرنے کا بھی حق ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، لیکن عورت کا نکاح کیونکہ بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر ایسی روکیں کھڑی ہو جائیں تو خلیفہ وقت کے پاس عورت درخواست کر سکتی ہے، اور اگر عذر جائز ہو تو خلیفہ وقت ولی بن سکتا ہے یا ولی مقرر کر سکتا ہے یا وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے اس آیت میں فرماتا ہے کہ عاشرہن بالمعروف، ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، ظلم اور زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، نہ ان کی جائیداد پر نظر رکھو، نہ ان کو جو تم دے چکے ہو اس پر نظر رکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے نیک سلوک رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے والا میں ہوں۔ تو دیکھیں مردوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے عورت کے حقوق قائم کرنے پر مزید توجہ دلوا دی۔ یہاں جو یہ فرمایا ہے اس آیت میں کہ سوائے اس کے کہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں عورتیں، اس کا تعلق بھی یہاں واضح ہو کہ مال لینے سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر عورت کوئی کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو رہی ہے تو مرد ان کے مال پر قبضہ کر لیں، بلکہ اس بات کا تعلق پہلی آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہے کہ اگر عورت بے حیائی کی مرتکب ہو رہی ہو تو اس کو گھروں میں روک سکتے ہو، اور پھر صرف الزام لگا دینا کافی نہیں عورت پر اس کی بے حیائی پر، بلکہ گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اس کا بھی ایک لمبا طریقہ کار ہے۔ یا الزام لگانے والوں کو خاوند اگر ہے تو اللہ کی قسم کے ساتھ شہادت دیتے ہوئے اپنی سچائی پیش کرنی ہوگی، ورنہ اپنے آپ پر لعنت ڈالے، اور اس گواہی میں اپنے آپ پر لعنت بھی ڈالے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو۔ اسی طرح عورت کو اس کے رد کے لیے اس طرح قسم کے ساتھ اپنی سچائی کی گواہی دینی ہے۔ تو دونوں طرف حقوق قائم کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ فکرہ کہ سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو گئی ہوں کا تعلق
اس سے نہیں کہ مردوں کو مال کھانے کی اجازت مل گئی عورت کے، بلکہ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے اس کا تعلق ہے، یا حق دلانے کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھی ہو۔ تم ایک عورت کو ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھی ہو۔ اس لیے سوائے اس کے کہ واضح اور کھلی بے حیائی تم ثابت کر سکو یا کرو، بلا وجہ عورت پر الزام لگا کر نہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کرو، نہ اس وجہ سے اسے اپنی چیز سے جو اس عورت کی ملکیت ہے محروم کرنے کی کوشش کرو، اور نہ ہی اس کا جو حق تم پر بنتا ہے اس سے اسے محروم رکھنے کی کوشش کرو۔ ذرا سی بات پر جو مرد عورت کو تنگ کرتے ہیں یا انہیں طلاق دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی عورت کا حق محفوظ رکھتے ہوئے مرد کو نصیحت فرما دی۔ بس جس پہلو سے بھی دیکھیں، اسلام عورت کے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حقوق کی حفاظت اس قدر ہے کہ کوئی عورت جو مسلمان ہے اس بات پر قرآن کریم کے لائے ہوئے احکامات کا شکر ادا نہیں کر سکتی، اور کسی دوسری کتاب میں اور شریعت میں اس حد تک عورت کے حقوق کی حفاظت نہیں کی گئی کہ صرف حقوق ہی قائم نہیں کیے، بلکہ مرد کو حکم دیا ہے کہ عورت کی غلطیوں اور کمزوریوں سے صرف نظر کرو، اور صرف صرف نظر ہی نہیں بلکہ ان سے شفقت اور مہربانی کا سلوک کرو۔ اور یہ شفقت اور پیار کا سلوک صرف کسی بات پر خوش ہو کر نہیں کرنا، بلکہ اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تب بھی کرو۔ بس یہ وہ اعلیٰ معیار ہے جو اسلام نے عورت کا حق قائم کرتے ہوئے مقرر فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے اسلام سے پہلے کے حالات مختصراً بتائے تھے، ان حالات میں اس حق کی طرف نہ صرف مردوں کو توجہ دلانا بلکہ اس حق کو قائم فرمانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کا ایک مسلمان عورت پر ایک عظیم احسان ہے۔ عرب کے لوگ آپ کے اس عمل اور عورت کا حق قائم کرنے کی کوشش کو دیکھ کر بعض دفعہ ٹھوکر کھا جاتے تھے۔ عورتیں بھی یہ دیکھ کر کہ ہمارا حق قائم کروانے والا کوئی ہے دلیر ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں میری بیوی میرے معاملات میں دخل دیتی تھی تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تو کون ہے میرے معاملے میں دخل دینے والی۔ عرب جو ہیں اس عورت کو تسلیم نہیں عورت کے اس حق کو تسلیم نہیں کر سکتے کبھی کہ عورتیں مردوں کو مشورہ دیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے انہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اگر انہیں مشورہ دے سکتی ہیں اور دیتی ہیں تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں روکتے تو تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ تو یہ جرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور عمل سے عورتوں میں پیدا کی تھی۔ پھر عرب عورتوں کے معاملے میں عرب جو تھے عورتوں کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو مار پیٹ لیتے تھے۔ آج کل بھی یہ بڑا رواج ہے، جیسا کہ میں نے کہا ان مغربی ملکوں میں بھی۔ کئی عورتیں مردوں کے سلوک کے بارے میں مجھے لکھتی ہیں، اور بعض اپنے مردوں کے خوف سے خامدوں کے خوف سے صرف اتنا لکھتی ہیں کہ یہ ہمارے حالات ہیں، ماریں کھا کھا کر ہم تنگ آ گئی ہیں۔ بچوں پر بھی اب اس کا اثر پڑنا شروع ہو گیا، لیکن آپ کو ہم صرف دعا کے لیے لکھ رہے ہیں، میرے خامد کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ خط آپ کو لکھا ہے، کیونکہ اگر پتہ لگ گیا تو اس کی اصلاح تو ہوگی نہیں، بل اس کے بجائے کہ اصلاح ہو
مجھے مزید مار کھانی پڑے گی کہ میں نے شکایت کی ہے۔ تو بہرحال یہ رواج عربوں میں بڑا عام تھا۔